اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینائٹس کا جو ہے وہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا یا جسے ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم کہتے ہیں، اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو الرجی جسے آپ کہتے ہیں الرجک رائنائٹس، اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے، لیکن آپ کو ویسے آپ کہتے ہیں کہ ناک کی الرجی یا الرجی. تو اس کا ان دونوں کنڈیشنز کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کنڈیشنز کا ٹینائٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس ویڈیو میں آج ہم یہ چیز سمجھتے ہیں. سب سے پہلے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر جو ہے ہم ناک کا جو فنکشن ہے آپ کی باڈی میں اس کو سمجھیں تو وہ ہمارے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا. اچھا یہ دیکھیں، جیسے اب ناک ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی کیا لوکیشن ہے آپ کے فیس کے اوپر. تو اب اس کی جو ایک فنکشن کہہ لیں تو وہ یہ ہوتا ہے آپ کی باڈی میں کہ یہ جیسے ایک وینٹیلیٹر کے طور پہ کام کرتی ہے. وینٹیلیشن سے مراد یہ ہے کہ یعنی دیکھیں آپ کے جیسے کمرے میں ایک روشن دان لگا ہوا ہوتا ہے، تو اب وہ روشن دان جو ہے اس کی دونوں طرف سے جو ہے ہوا کا گزر ہوتا ہے، یعنی وہ باہر کی ہوا اندر بھی آتی ہے روشن دان سے اور جو اندر کی ہوا ہے وہ اس سے باہر بھی جاتی ہے. تو یہی آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ایک نوز کا جو ہے وہ یہ ایک مین فنکشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو مین اس کا کام ہے وہ وینٹیلیشن کا ہے آپ کی باڈی میں، یعنی ہوا کا گزر دونوں طرف سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا. اچھا دیکھیں، جیسے آپ سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو یہ ناک کے ذریعے سے یہ جو سانس ہے یہ آپ کی لنگز میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر لنگز سے جو ہوا ہوتی ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرپور ہوتی ہے وہ ناک ہی کے ذریعے باہر آتی ہے. جو باہر کی ہوا جو اندر جو ناک سے گزری ہے وہ اس میں کیا ہے، آکسیجن ہے، اور آکسیجن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. آپ کی ساری باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ آکسیجن کی وجہ سے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آکسیجن کی وجہ سے برقرار ہے. تو وہ یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دنیا میں اگر صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہو یا کوئی اور گیسز ہوں اور آکسیجن نہ ہو تو پھر انسانوں کا جو ہے دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بات سمجھ لی. اچھا جی، اچھا اب یہ ایک جو راستہ ہے جس کو وینٹیلیٹر کہیں یا آپ نوز کہیں، تو اب اس کے دیکھیں یعنی ہم نے سیکھا کہ بھی اس میں سے جو ہے ہوا کا گزر ہو رہا ہے اور آکسیجن جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے جسم میں جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو فاسد گیسیں ہیں جس میں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نمبر 1 ہے اور سب سے زیادہ اماؤنٹ میں ہے، وہ اسی ناک کے ذریعے سے وہ باہر آ رہی ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اس جو راستے کا گزر ہے جیسے اس کو تھوڑا سا بدل دیں، لیکن ٹھہریں، لیکن اس جو وینٹیلیٹر ہے اس کا ایک تو کام ہو گیا، ہم نے بتایا کہ جی وینٹیلیشن کا کام ہے ناک کا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے بہت سے جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے خارج ہوتی رہتی ہیں ہر وقت. اچھا جب بھی اگر آپ جیسے وضو کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ رطوبتیں جو ہوتی ہیں وہ ادھر ناک پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ اس کی کلیننگ کرتے ہیں تو وہ رطوبتیں جو ہیں وہ آپ کو فیل ہوتی ہیں اور آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ جو ہے ناک سے نکل رہی ہیں. اچھا اب یہ رطوبتیں کہاں سے آتی ہیں، یہ جو ایک مطلب یہ فاسد سے مادے جو ناک کے اندر لگے ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ پھر اس سے ہمیں جو ہے وہ ہیلپ ہوگا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اچھا دیکھیں، اب ناک کا ایک تو ہو گیا ہوا سے اس کا تعلق ہے، ہوا کا گزر ہو رہا ہے ناک میں سے. دوسرا جو ہے اس کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ رطوبتیں جو ہیں وہ آپ کے جیسے یہ سائنسز میں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ سائنسز کیا ہیں، یہ خالی جگہ ہیں، جیسے وہ آپ کے ماتھے میں بھی ہیں یا آپ کی چیک بون میں بھی یہ سائنسز ہیں، یہ خالی جگہ ہیں. تو اس میں سے جو ڈفرینٹ رطوبتیں ہوتی ہیں وہ مطلب ہر وقت پروڈیوس ہو رہی ہیں، تو وہ رطوبتیں جو ہے وہ ناک کے اندر ہی خارج ہوتی ہیں اور یہیں سے جو ہے یہ ان کا جو ہے اخراج ہونے لگتا ہے. تو اگر یہ رطوبتیں یہاں سے خارج نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جو بیماری ہے سائنسائٹس ہے وہ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہاں تک یہ سمجھ لیا. اچھا یہ تو آپ کے سائنسز کی ڈرینیج جو ہے وہ ناک میں آ رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو کان ہے اس کی بھی ایک جو ہے ایک ٹیوب اس میں ناک میں کھلتی ہے، اور وہ ٹیوب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یوسٹیشن ٹیوب. اچھا جی، یوسٹیشن ٹیوب جو چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ آپ کے مڈل ایئر کو اور ناک کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے، اور اس کے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو اس کا کام مڈل ایئر کی یہ جو ٹیوب ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو پریشر ہے مڈل ایئر میں وہ اس کو مینٹین کرتی ہے، اور اس کے علاوہ مطلب دیکھیں نا اب جیسے ایک کلوز سپیس ہے تو اب ہم نے اس چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ پریشر نہ آئے.
تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹیوب لگا دیں گے کہ یہاں سے کوئی اگر دباؤ اس مطلب کان پہ پڑے تو وہ ٹیوب کے ذریعے سے جو پریشر ہے ہوا کا وہ خارج ہو جائے. تو وہ پریشر کہاں نکل رہا ہے ہوا کا؟ وہ ناک کی طرف نکل رہا ہے. اچھا جی، اب وہ اسی ٹیوب سے جو ہے اگر کوئی رطوبتیں کان میں خارج ہوتی ہیں تو وہ رطوبتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی ٹیوب کے ذریعے سے آپ کی ناک میں جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں. اب آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا، بعض اوقات ایک دوائی ہے وہ کان میں ڈالیں تو وہ اس کا جو فلیور ہے وہ آپ کے ناک کے پیچھے فیل ہوتا ہے یا آپ کے منہ میں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آنے لگتا ہے. تو وہ آخر کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہوتی ہے. اچھا ویئر آپ ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ چلیں اب ناک جو ہے وہ رطوبتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں سے وہ ناک میں خارج ہو رہی ہیں، اور یہ ایک کائنڈ آف ڈرینیج پائپ کے طور پہ آپ ناک کو دیکھیں اگر اس وقت. کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک انجینئرنگ کا ایک آپ سوفسٹیکیٹڈ آپ کہہ لیں ایک نمونہ ہے، یا آپ کہیں کہ یہ ایک مطلب ایک پرفیکٹ ایک انجینئرنگ کی ایک سیمپل ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہے ایک مشین ہے انسان جو کہ ڈفرینٹ کام سر انجام دے رہی ہے اور بہت سی بخوبی طریقے سے جو ہے اس میں ہر چیز لگی ہوئی ہے اور اس کا ایک خاص فنکشن ہے. اچھا جی، اب ہم نے دیکھا کہ یہ اب نوز جو ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈرینیج پائپ ہے، کوئی نالی ہے جس میں کہ ساری رطوبتیں خارج ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی کہنا غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو مطلب بہت سی نالیاں جیسے ایک نالی میں جو ہے وہ خارج ہو رہی ہوں، اس کو اس وقت آپ اس سینس میں دیکھیں تو بھی اب آپ کو آگے سمجھ آئے گی کہ اچھا بھئی اگر یہ والا اس کا فنکشن ہے جو ہم اس کو خراب کریں تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا. تو یہ ابھی تھوڑا سا آگے سمجھتے ہیں. اچھا ویئرز اب دیکھیں، اب ہم اور ذرا بات کو سمجھتے ہیں. اچھا ویئرز دیکھیں، ناک کے اندر جو ہے ایک درمیان میں جو ہے ایسے کر کے آپ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ سیپٹم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود بھی ظاہر ہے اگر ناک میں انگلی ڈالتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ناک کے جو درمیان میں ہے ایک ایسے ہڈی سی ہے. وہ ایگزیکٹلی ہڈی تو نہیں ہوتی، اس کو کارٹلیج کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے پردہ ہے کہ جو دونوں ناک کے نتنوں کے درمیان میں موجود ہے. اچھا اس کو کہتے ہیں سیپٹم. اچھا اب کسی وجہ سے جیسے اگر یہ سیپٹم جو ہے وہ اگر ٹیڑھا اس میں پن آ جائے، یعنی کہ اگر آپ سوچیں مطلب آپ اس کو فی الحال اگر آپ اس کو نوز سمجھنے کی بجائے اگر آپ سوچیں کہ جیسے کوئی ایک پائپ ہے اور یہ سیپٹم جو ہے اس کی خراب ہو گئی، یہ اس طرح سے کچھ اس طرح سے ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن جو ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کی جو ہے وہ وینٹیلیشن خراب ہو جائے گی، جو ہم نے دیکھا پہلے وینٹیلیشن یعنی اس میں سے جو ہوا کا گزر ہے وہ ظاہر ڈسٹرب ہوگا. اب جو ہوا جب یہ شخص اندر کھینچے گا تو آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ اس مقدار میں وہ اندر ہوا نہیں جائے گی، تو آکسیجن جو ہے اس کی باڈی میں کم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا آکسیجن ظاہر ہے جب ہوا ہی کم جا رہی ہے تو آکسیجن بھی کم جا رہی ہے. جب آکسیجن کم پھیپھڑوں میں جا رہی ہے تو پھر جو باڈی کے فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے اس انسان میں سب سے پہلے ایک چیز جو نظر آئے گی وہ اس کے مسل ٹینس ہو جائیں گے. اچھا مسل کی ٹینشن اس شخص میں آ جائے گی اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ مسائل جو ہے وہ اس کا شکار نظر آئے گا، تھکاوٹ کا ہونا اور ڈفرینٹ مسائل اس میں نظر آئیں گے. لیکن ظاہر ہے ادھر ہم ٹینائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو ٹینائٹس میں اب مسل ٹینشن کا کیا تعلق ہے اور اس سے بھی جو ہے یہ مطلب کیسے اس کا مطلب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمیں مسل ٹینشن ہے. اچھا ویئرز دیکھیں اس کا جو مطلب اکثر جو لوگ ہیں جو مطلب آپ لوگوں نے بھی جو مجھے کافی جو کمنٹس لکھے ہوئے ہیں، میں ہر ایک کا جواب نہیں دے پاتی لیکن وہ کبھی میری نظر سے گزرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جنرل پبلک میں جو بہت سے لوگ ہیں جو ان کو ٹینائٹس بھی ہے اور ساتھ ناک کے مسائل بھی ہیں. لیکن یوزلی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے ڈاکٹرز وہ صرف کان پہ جو ہے اسرار کرتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی کان آپ کا ٹھیک ہے تو بس اب اس کو جھیلیں اور اس کو بس سہیں اس ٹینائٹس کو، اور اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایسے مریضوں کا جن کو ٹینائٹس ہے ان کے اگر ناک کا بھی جو ہے معائنہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کوئی ناک کے مسائل تو نہیں ہیں یا ناک کی کسی بیماری کے مسائل تو نہیں ہیں، تو وہ بعض اوقات ان بیماریوں کا ٹینائٹس کے ساتھ تعلق مل جاتا ہے. تو لیکن اب آپ کی مطلب قسمت ہے کہ آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، یہ بھی ایک اس دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
خیر لیکن چلے ہم ڈفلیکٹڈ نیزل سیپٹم یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا اور اس کی وجہ سے ٹینائٹس کیسے ہوا ہم یہ سمجھنے کی ادھر کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی اس بندے کے اندر ہم نے کہا کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی, آکسیجن کم ہوگی جو ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کی مسل ٹینس ہو گئے. تو اب پتہ کیسے چلے کہ, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بندہ جب جس آگے تھوڑی سی اس کی بیماری یعنی جو کہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا بڑی, تو اس نے کہا کہ مجھے ٹینائٹس ہونا شروع ہو گیا. اچھا اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ اس کے مسل ٹینس ہیں؟ ویوز دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں اس کا ماتھا ہے یہ شخص کا, تو اگر آپ جو ہے مطلب اس ماتھے کو پریس کرتے ہیں, یعنی ایک تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ماتھا اپنا جس کو بھی ٹینائٹس ہے, اور دوسری جو ہے آپ نے ماتھے سے ہاتھ کو پریس کرنا ہے. یعنی یہ دونوں, یعنی ماتھا جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہا ہے ہاتھ کے پریشر کو. یعنی دیکھیں یہ جیسے میں نے جیسے یہ میں ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا جو ہے پریس کروں گی ایک طرف, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ ماتھا جو ہے میرے ہاتھ پہ پریس کرے گا, تو اس کا ہو گیا کیا کہ یہ جو میرے نیک کے مسلز ہیں یہ ٹینس ہو جائیں گے ایک دم سے, وہ اسٹف ہو جائیں گے. تو اب اس سے کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں میں جو ٹینائٹس ہے یہ جب یہ سب کرنے سے ان کا جو ٹینائٹس ہے وہ یا تو بڑھ جائے گا یا وہ کم ہو جائے گا. تو اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے ٹینائٹس میں اس کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہو وہ یہی مسل ٹینشن ہو. تو پھر اس مسل ٹینشن کو آپ نے ریورس میں لے کے جانا ہے کہ کیا اس کے پیچھے وجہ جو ہے ڈفلیکٹڈ نیزل سیپٹم تو نہیں ہے کہ میرے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اس وجہ سے جو ہے میرے مسل ٹینس ہیں, یا اس کے علاوہ جو لوگ سٹریس کا شکار بہت زیادہ رہتے ہیں ان کی بھی باڈی کے مسلز جو ہیں وہ ٹینس ہوتے ہیں. اب الرجک رائنائٹس اور ٹینائٹس میں کیا لنک ہے ہم تھوڑا سا یہ جانتے ہیں. اب یہ دیکھیں الرجک رائنائٹس یا جسے الرجی بھی آپ کہتے ہیں, وہ کسی بھی شخص میں جب جیسے جس کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں, آنکھوں سے پانی آتا ہے, یہ سب ہوتا ہے, تو وہ جو ہے اس میں آپ کہتے ہو کہ آپ کو جو ہے الرجی ہے, اور الرجک رائنائٹس کے طور پہ جو ہے یہ چیز جانی جاتی ہے. اچھا بھی الرجک رائنائٹس کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اپنا ایک تو الرجی ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ انہیں آخر کس چیز سے الرجی ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے. اچھا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ڈسٹ والی جگہ پہ یا تو کام نہ کریں, اور اگر انہیں ڈسٹ والے ماحول میں جانا پڑے تو انہیں چاہیے کہ وہ ماسک پہن کے باہر جائیں. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ ڈسٹ کے علاوہ جو ہوتا ہے کچھ مطلب لوگوں کو جو ہے وہ جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں ان سے بھی الرجی ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فنگس جو ہوتی ہے اس کے سپورز جو ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ فنگس کہاں سے آ گئی, تو فنگس دیکھیں جیسے بعض اوقات کچھ بلڈنگز ہوتی ہیں وہ ڈیمپنس کا شکار ہوتی ہیں, یعنی کہ ان میں جو ہے ڈرائینس نہیں ہوتی, یعنی پانی کی مقدار جو ہے ان کی فضا میں یا ان کی والز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ڈیمپنس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ فنگس جو ہے وہ بلیک کلر کی یوزلی ہوتی ہے, اور وہ جو ہے اس کے اوپر جو اس کے سپورز نکلتے ہیں یعنی وہ ہوا میں تحلیل ہوتے رہتے ہیں, اور وہی ہوا آپ جب سانس لیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ الرجک رائنائٹس یا نیزل الرجی جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے. اچھا اب اس کا الرجک رائنائٹس اور ٹینائٹس کا ہمارا کیا لنک بن رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ بھئی مطلب جب اگر جیسے اب دیکھیں ابھی آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گی کہ جیسے یہ آپ اس کی نوز کا یہ والا یعنی اس طرح سے کاٹ دیتے ہیں, یعنی یہ جیسے ابھی میں نے اس کا نوز کی یہ سائڈ دکھائی ہوئی ہے, یہ یعنی اس کی سیپٹل جو ایریاز ہیں یا یہ دکھانے کی کوشش ادھر کی ہے. تو یہاں پہ آپ سوچیں کہ یہاں ایک نا ایسے ٹربینیٹ سے بنے ہوتے ہیں, یا جس کو کہیں کہ بونی پروجیکشنز ہوتی ہیں ایسے ایسے. یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, لیکن یہ تھوڑا سا ناک کے پیچھے جو لوگ دیکھ پاتے ہیں ان کو یہ نظر آ جاتا ہے. تو اچھا یہ ٹربینیٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہم لیتے ہیں وہ جیسے ٹھنڈی ہوا ہو تو اس کو وہ فوراً یہ ٹربینیٹس جو ہوتے ہیں یہ یعنی یہ بون کی پروجیکشن سمجھ لیں, اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا ایسے چھوٹی سی ایک جھلی ہوتی ہے.
اچھا تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشننگ کرنا، یعنی اگر جو ہے وہ ہوا بہت ٹھنڈی ہماری باڈی میں جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگی، تو وہ ٹھنڈی ہوا کو گرم کرتے ہیں یہ ٹربینیٹس، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ ناک کے اندر جو ہے یہ گاڈ گیون ہے، قدرت نے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے جن لوگوں کو الرجی رہتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹربینیٹس ہیں ان کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے ایسے چھوٹی سی، ایسے بالکل پتلی سی ہوتی ہے، تو وہ جھلی میں ہر وقت سوزش ہوتی رہتی ہے، تو وہ جھلی جو ہے یہ اس کا پھر اس سوزش کا کیا انجام ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک تو چھینکیں ظاہر اب آپ کو آتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ناک بند رہتی ہے، ناک سے پانی آتا رہتا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹربینیٹس جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ہائپرٹرافی کر جاتے ہیں یا یہ بڑے سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کر کے۔ تو یہ جب ٹربینیٹس جو ہیں یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے ان کے درمیان میں جو ہے ڈفرینٹ، جیسے یہ ڈرینیجز آ رہے ہیں، جیسے سائنسائٹس کا ڈرینیج آ رہا ہے، پھر اس کے علاوہ کان کا بھی ڈرینیج آ رہا ہے، تو یہ ان کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے دو باتیں ہوں گی، ایک تو وہ ظاہر ہے وہ جو ڈرینیج کے جو پوائنٹس ہیں وہ کور ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ ڈرینیج بند ہونے لگے گی، یہاں پہ ہر وقت اگر سوزش رہے گی، سوجن کا ماحول رہے گا، تو اگر یہاں پہ کوئی سوراخ آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سوراخ کے بند ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سائنس کا جو ڈرینیج ہے وہ سائنس کا ڈرینیج بند ہو گئی، سائنس، اور سائنس میں جو پانی تھا وہ وہیں رکا رہا اور وہ سائنسائٹس بن گیا۔ کان کا جو ہے وہ کان میں جو ہے وہ پھر وہ کان بھی بند ہونے لگے، وہاں جو ہے ایک مڈل ایئر انفیکشن بھی بننے لگی، اور جو ہے اس کے علاوہ ٹینائٹس بھی ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الرجی کا جو تعلق ہے ٹینائٹس کے ساتھ وہ میں نے تھوڑا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اب کریں کیا۔ دیکھیں ان دونوں کنڈیشنز میں آپ کو اپنے جو ای این ٹی سرجن ہیں یا ناک کان گلے کے ڈاکٹر جو ہیں ان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ظاہر دیکھیں کہ پہلے ڈاکٹر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ ویدر کوئی ناک کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ پرٹیکولر ویڈیو تھی یہ ٹینائٹس پہ اور ناک کے مسائل پہ، میں نے ایکچولی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اب مزید کچھ میں ویڈیوز آپ کو میں اور ٹینائٹس پہ دوں گی تاکہ جو ہے آپ کو اپنا جو ٹینائٹس کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے میں بخوبی جو ہے وہ ایک ہیلپ ملے۔